جی السلام علیکم معزز سامعین، اردو ادب کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی غزل گوئی کی خصوصیات کا ذکر کریں گے۔ مولانا حالی اردو ادب کی ان نامور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقات سے ادب پر نہایت دور رس اثرات مرتب کیے۔ وہ اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد، مشہور سوانح نگار اور اردو شاعری کو نئی روایات سے روشناس کروانے کے حوالے سے خاصے معروف ہیں۔ انہوں نے جس زمانے میں غزل گوئی کا آغاز کیا، اس زمانے کے ماحول پر شاعری غالب تھی۔ چنانچہ حالی نے بھی شاعری کی اور 116 غزلوں پہ مشتمل مختصر دیوان حالی کے عنوان سے 1893 میں شائع کیا۔ حالی کے زمانے میں غالب، مومن اور شیفتہ جیسے سکہ بند اور بڑے شعراء موجود تھے۔ حالی کی دیوان میں موجود غزلوں میں ہمیں میر، غالب، مومن اور شیفتہ کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ غالب اور شیفتہ کے شاگرد بھی رہے۔ حالی کہتے ہیں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے، مقلد ہے میر کا۔ تو حالی غالب جیسے سخت جدت پسند شاعر کے شاگرد تھے، جبکہ سر سید کی اصلاحی تحریک سے وابستہ تھے۔ غالباً اسی بنا پہ حالی نے غزل میں نیا رنگ اختیار کیا اور موضوعات کے حوالے سے غزل کو نئی جہت سے روشناس کرایا۔ تو انہوں نے نیا رنگ اختیار کیا اور موضوعات کے حوالے سے غزل کو نئی جہت سے روشناس کرایا۔ ان کا اسلوب اگرچہ قدیم، مگر وہ غزل میں اس وقت کے تیزی سے بدلتے سیاسی سماجی حالات، افراتفری، قوم کی ابتری اور انگریزی سامراج نظام کے حوالے سے اشاروں، کنایوں اور علامتوں میں بات کرتے ہیں۔ حالی اس حوالے سے معروف ہیں کہ غزل کی محدود دنیا کو سماجی موضوعات عطا کر کے اسے وسعت عطا کی۔ اس کے علاوہ حالی کا جو لب و لہجہ ہے وہ شائستہ اور مہذب ہے۔ حالی کہتے ہیں، برق منڈلاتی ہے اب کس چیز پر، ٹڈیاں کب کی گئیں کھیتی کو چاٹ، روسی ہوں یا تاتاری کیا ہم کو ستائیں گے، دیکھا ہے ہم نے برسوں لطف و کرم تمہارا۔ تو حالی کا فن پختہ ہے، مگر بیان سادگی، نرمی، پاکیزگی اور شائستگی سے کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی حالی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اپنی کتاب جدید غزل میں لکھتے ہیں، حالی کی غزلوں میں جذبات کی جیسی شائستگی، لہجے کی نرمی، خیال کی بلندی، پاکیزگی، بیان کی سادگی اور فن کی پختگی ہے، اور شاعری و نزاکت کا جیسے امتزاج ملتا ہے، مجموعی طور پر کسی اور غزل گو کے یہاں مشکل سے نظر آئے گا۔ تو حالی کے یہاں سوز و گداز بھی ہے، درد مندی اور توازن بھی ہے۔ حالی کہتے ہیں، غم دل نے رسوا کیا ہم کو آخر، بنائی بہت شادمانی کی صورت۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں، رنج اور رنج بھی تنہائی کا، وقت پہنچا میری رسوائی کا۔ حالی کی غزلوں میں غالب کی طرح ہمیں واعظ و شیخ و ناصح پر طنز بھی نظر آتا ہے۔ حالی کہتے ہیں، مان لیجئے شیخ جو دعوے کریں، ایک بزرگ دین کو ہم جھٹلائیں کیا۔ تو یہاں پہ وہ غالب کے ہی انداز میں طنز کرتے ہیں۔ حالی کے ہاں سہل ممتنع کے انداز میں پیچیدہ مسئلوں اور فلسفوں کو بھی نہایت سادگی سے بیان کیا گیا۔ حالی کہتے ہیں، رنج کیا کیا ہیں ایک جان کے ساتھ، زندگی موت ہے حیات نہیں۔ تو یہاں پہ زندگی کو لاحق پریشانیاں اور مسائل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور کس سہل انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالی کی غزل گوئی کی ایک انفرادیت جو ہے وہ ان کے ہاں مسلسل غزل کا جو ہے وہ انداز ملتا ہے۔ عموماً غزل کے ہر شعر میں ہمیں مختلف مفاہیم جو ہے وہ بیان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حالی کے ہاں پوری غزل میں ایک ہی موضوع کے مختلف متعلقات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک غزل جس میں دلی کا نوحہ وہ پڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے، کوچ کر گئے دلی سے تیرے قدر شناس، قدر یاں رہ کر اب اپنی نہ گوانا ہرگز، تذکرہ دہلی مرحوم کا ہے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز، رات آخر ہوئی اور بزم ہوئی زیر و زبر، اب نہ دیکھو گے کبھی لطف شبانہ ہرگز۔ تو اس حالی دراصل ایک درد مند انسان تھے۔ وہ اس وقت کے بدلتے سیاسی سماجی حالات سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے،
اور وہ تمام حالات و واقعات کو پوری سچائی سے مگر نئے پن اور جدت سے پیش کرتے ہیں۔ انگریزی نظام کے اثرات، ظلم و ستم اور معاشرتی عدم مساوات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ درد اور درد کی ہے سب کے دوا ایک ہی شخص، یاں ہے جلاد و مسیحا بخدا ایک ہی شخص، قافلے گزرے وہاں کیوں کر سلامت وائز، ہو جہاں راہ زن و رہنما ایک ہی شخص۔ تو حال ہی اس حوالے سے بڑے منفرد ہیں کہ اردو غزل کو روایتی گل و بلبل اور حسن و عشق کے جھوٹے قصوں سے نکال کے حقیقت پسندی کی طرف انہوں نے مائل کیا۔ تو حال ہی اس صورتحال کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں، اس لیے وہ ایک شعر میں کہتے ہیں، مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ۔ تو حالی جانتے تھے کہ انہوں نے جو انفرادیت پیدا کی ہے وہ دیگر شعراء کے نظر نہیں آتی۔ حالی اپنے کلام کی انفرادیت، ندرت، جدت سے واقف ہیں اور یہ احساس برتری ان کے اشعار میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو حالی کہتے ہیں، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے یہ حال یہ جاؤ جادو بیاں سے ہم۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی مشہور ترین کتاب ولی سے اقبال تک میں کہتے ہیں، حالی اپنے پیش روؤں اور معاصروں سے الگ ہیں کہ انہوں نے غزل کو موضوعات کی سابقہ حد بندی توڑ ڈالی اور سماجی اور قومی خیالات کو غزل میں داخل کیا۔ شکریہ۔